فارسی 12ویں جماعت کا لیسن نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش رہے گی کہ آپ سب اپنی اپنی فارسی کی ٹیکسٹ بک نکال کے سامنے رکھ لیں، تاکہ ویڈیو میں اگر آپ کو صاف کتاب کا حصہ یا کتاب کا پیج صاف نظر نہیں آ رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھ لیں، اور اس طریقے سے آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی اور اچھے طریقے سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں گے۔ تو آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیسن نمبر 3۔ لیسن نمبر 3 شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے ساتھ ایک عدد پین اور ایک رف نوٹ بک بھی اپنے ساتھ رکھیں گے، مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے مصادر اور مخارج نوٹ کرنے کے لیے اور ان کے مظاہر وغیرہ، جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا۔ لیکن آج میں آپ کو ریڈنگ سکل کس طریقے سے فارسی کو آپ نے کس ادائیگی کے ساتھ، کس تلفظ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پہلے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس لفظ کا تلفظ آپ نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو لیسن نمبر 1 آپ کے سامنے آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ لیسن نمبر 3 معذرت چاہوں گا، لیسن نمبر 3 درس سوم سبق نمبر 3، واجہہ و جملہ، ووکیبلری اینڈ سینٹنسز۔ شام رات کے کھانے کو کہتے ہیں، ڈنر نہار یا نوہار دوپہر کے کھانے کو کہیں گے، صبحانہ ناشتے کو کہتے ہیں، غذا اور ایرانین اس کا تلفظ غذا بھی کرتے ہیں لیکن آپ غذا بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی درست ہے۔ یہ خوراک کو یا فوڈ کو کہتے ہیں۔ شیر دودھ کو کہا جاتا ہے۔ پنیر کو ہی کہتے ہیں، فارسی میں پنیر کو بھی پنیر ہی کہا جاتا ہے۔ نان روٹی، بریڈ۔ دستشوئی، پہلے اس لفظ کو تھوڑا آپ غور کر لیں، اس پر میں اس کو انڈرلائن کر رہا ہوں۔ دستشوئی، دست کہتے ہیں فارسی میں ہاتھ کو، اور شوئی فارسی کا ایک مصدر ہے شستن، جس کے معنی ہے دھونا، وہیں سے نکالا گیا ہے، حاصل مصدر ہے شوئی۔ دستشوئی یعنی ہاتھ دھونا، ایسی جگہ جہاں پر جا کے آپ ہاتھ دھوتے ہیں، واش بیسن یا لیوارٹری جس کو کہیں گے، تو دستشوئی ہو گیا واش بیسن۔ مہمان کو کہتے ہیں آشپز خونہ، آشپز کہتے ہیں کک کو، کھانا بنانے والے یا کھانا بنانے والی کو، اور خونہ کہتے ہیں گھر کو۔ خانے ہے، اس کا تلفظ آپ نے درست کرنا ہے، خونہ، تو آشپز خونہ۔ رسوئی، آشپز خونہ کے معنی کیا ہوں گے؟ رسوئی یا رسوئی گھر، جہاں پہ کھانا بنایا جاتا ہے۔ تمیز خیردن، یہ ایک مصدر ہے، تمیز خیردن، اس کا معنی ہے صاف کرنا، اور اس کا مضارع ہے تمیز کند، یعنی صاف کرتا ہے یا صاف کرے گا۔ نوکر یا خدمتگار، یعنی نوکر کو یا خدمتگار کو یا سرونٹ کو کہتے ہیں۔ پختن، یہ فارسی کا مصدر ہے، جس فارسی کے مصدر کے آخر میں دن یا تن آتا ہے تو وہ فارسی کا مصدر ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ تو اس کا مضارع ہے پزد، اور اس کے معنی پختن کے معنی ہے پکانا، پزد مضارع ہے اس کا، اور اس کے معنی ہیں پکاتا ہے یا پکائے گا۔ کھمک کہتے ہیں مدد کو۔ تو یہ کچھ مشکل الفاظ تھے۔ اب میں یہ چیپٹر جو ہے وہ شروع کرنے جا رہا ہوں نثر کا، تو میں پہلے اس پورے کو پڑھوں گا آہستہ آہستہ آرام سے، اور آپ غور سے سننے کی کوشش کریں گے اور اپنے دل میں میرے ساتھ سبق کو دہرانے کی کوشش کریں گے۔ صبح ساعت 6،
از خواب بیدار می شوم، دستشویی می روم، دستم و صورتم را می شویم و نماز و قرآن می خونم، نان، پنیر و شیر می خورم. ما آشپز نداریم و خودمان آشپزی می کنیم. بعداً دبستان می روم. ساعت 8:30 صبح در کلاس هستم. استاد به کلاس می آید. استاد به کلاس می آید و درس می دهد. 3 ساعت درس می خونم. ساعت 11:30 از دبیرستان به خانه برمیگردم. ساعت 12 نهار می خورم و ساعت 2 دوباره به دبیرستان می روم. 3 ساعت دیگر درس می خونم و بعد از آن به خانه می روم. در خانه کمی درس می خونم و کمی کار می کنم. ساعت 8 شام می خورم و ساعت 10 می خوابم. تو بچوں، عزیز طلبہ، اب ہم دوبارہ انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ اور مشکل الفاظ کے ساتھ پڑھیں گے دوبارہ سے. تو ساعت 6 صبح 6 بجے از خواب نیند سے بیدار می شوم، بیدار ہو گیا، جاگنا. می شوم مصدر شدن سے نکلا ہے. شدن کے معنی ہے ہونا، اسی کا مضارع ہے شود. شود کی دال کو حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے تو شو بچ جائے گا. اس کے ساتھ ضمیر کی علامت میم لگی تو شوم بن جائے گا، یعنی میں ہو جاؤں، میں ہوتا ہوں. تو از خواب بیدار می شوم، میں نیند سے جاگ جاتا ہوں. صبح ساعت 6 از خواب بیدار می شوم. صبح 7 بجے میں نیند سے جاگ جاتا ہوں. دستشویی می روم، واش بیسن جاتا ہوں یا ہاتھ دھونے والی جگہ جاتا ہوں. روم مصدر رفتن سے ہے. رفتن کا مضارع ہے رود، اور رود کی دال کو حذف کر دیں گے، رو بچ جائے گا اور ساتھ میں میم لگے گی تو روم، میں جاتا ہوں یا میں جاؤں گا. دستشویی می روم تو ہاتھ دھونے کے لیے میں جاتا ہوں. دستم و صورتم را می شویم، میں اپنے چہرے اور ہاتھوں اور چہرے کو دھوتا ہوں. و نماز و قرآن می خونم، اور نماز اور قرآن می خونم میں پڑھتا ہوں. خونم جو ہے یہ خواندن مصدر سے نکلا ہے، اس کا مضارع ہے خواند، اور خواند کی دال ختم کر دی تو میم لگی ساتھ میں تو خانم بن گیا، یعنی میں پڑھوں. نماز و قرآن می خونم، نماز اور قرآن میں پڑھتا ہوں. نان، پنیر و شیر می خورم، روٹی، پنیر اور دودھ میں کھاتا ہوں. خورم یہاں پہ یاد رکھنا پڑے گا، کھانے کو خوردن کہتے ہیں، اور یہاں پہ کبھی کبھار ایرانین پینے کو نوشیدن کہتے ہیں، لیکن کبھی کبھار دودھ کو بجائے نوشیدن مصدر استعمال کرنے کے خوردن استعمال کرتے ہیں. تو اسی حوالے سے یہاں پہ نوشیدن کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خورم کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی معنی ہوں گے کہ میں روٹی، پنیر اور دودھ کھاتا ہوں. ما آشپز نداریم، ہمارے پاس کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، کوئی کک نہیں ہے. نداریم دیکھ لیں، داستن مصدر سے نکلا ہے. داشتن کے معنی ہے رکھنا. نداریم ہم نہیں رکھتے ہیں. و خودمان آشپزی میکنیم، اور ہم خود ہی کھانا بناتے ہیں.
کنیم جو ہے یہ مصدر کردن کا مضارع ہے کند، کند کی دال ختم کر دیں گے تو میم لگے گی، یہ میم ساتھ میں تو کنیم بن جائے گا، ہم کرتے ہیں۔ بعدن اس کے بعد دبیرستان میروم، میں ہائر سیکنڈری اسکول جاتا ہوں، ساعت 8:30 صبح 7:30 بجے، صبح کے 7:30 بجے در کلاس ہستم، میں کلاس میں ہوتا ہوں، میں کلاس میں جاتا ہوں، استاد بے کلاس می آید، استاد کلاس میں آتا ہے، و درس می دہد، اور ہمیں سبق پڑھاتا ہے، سبق دیتا ہے، چونکہ دہد ہے، دہد کے معنی ہیں، یہ نکلا ہے مصدر دادن سے، اور دادن کے معنی ہیں دینا، دہد دیتا ہے یا دے گا، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے۔ 3 ساعت درس می خونم، 3 گھنٹے میں سبق پڑھتا ہوں، ساعت 11:30 از دبیرستان به خونه برمیگردم، ساعت 11:30 11:30 بجے از دبیرستان ہائر سیکنڈری اسکول سے به خانه برمیگردم، میں گھر واپس لوٹ آتا ہوں، ساعت 12 بجے نہار می خورم، دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، ساعت 2 دوباره به دبیرستان می روم، اور 2 بجے دوبارہ به دبیرستان می روم، ہائر سیکنڈری اسکول میں جاتا ہوں، 3 ساعت دیگر، 3 گھنٹے اور مزید 3 گھنٹے درس می خونم، سبق پڑھتا ہوں، و بعد از آن، اور اس کے بعد به خونه می روم، گھر چلا جاتا ہوں، میں گھر چلا جاتا ہوں، در خونه کمی درس می خونم، گھر میں تھوڑی دیر سبق پڑھتا ہوں، و کمی کار می کنم، اور تھوڑا کام کرتا ہوں، ساعت 8 شام می خورم، اور رات کے 8 بجے شام کا کھانا کھاتا ہوں، و ساعت 10 می خوابم، اور 10 بجے سو جاتا ہوں۔ تو بچوں یہ تھی ہمارا لیسن نمبر 3 تھا۔ اب اس کی تمرین ہے ایکسرسائز، سوالهای زیر را پاسخ بدهید، نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے، بدہید ہے، اب اس کو غور کر لیں، پاسخ گفتن یا پاسخ دادن کے معنی ہوتے ہیں، جواب سوال کو کہتے ہیں، اور پاسخ دادن ہو گیا جواب دینا، پاسخ دادن اس کا مضارع ہے دہد، اور دہد کی دال ختم کر دو تو دال اور ہے اور یہ بچتی ہے، اس کا مضارع ہے دہد، اور دہد کی دال ختم کر دو تو دہ بچ جاتا ہے، اور ساتھ میں شمع کی علامت ضمیر یہ دال لگتی ہے، یعنی آپ، بدہید آپ دیجئے۔ تو اب دوبارہ دیکھ لیں، سوالهای زیر را پاسخ بدہید، نیچے دیے گئے سوالوں کے آپ جواب دیجئے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، اپنی کاپیوں پر نوٹ کرتے جائیں اس کا جواب، کیونکہ صرف تھوڑی سی ترمیم کرنی ہے اور آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ میں یہاں آپ کو نشان لگا کے بتا دوں گا کہ صبح چه ساعتی از خواب بیدار میشوید، صبح کتنے بجے آپ نیند سے جاگ جاتے ہیں، تو اس کا جواب رہے گا صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشوم۔ چہ کو نکال دینا ہے، باقی پورے کا پورا جملہ آپ دیکھتے رہیں، صرف چہ کو نکالنا میں انڈر لائن کر رہا ہوں، یہ چہ نکال دینی ہے، اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے۔ تو صبح ساعت 6، ساعتی کی جگہ ساعت لکھ کے نیچے کسر ڈالنی ہے، کسرہ ڈالنی ہے، زیر جسے کہتے ہیں، تو ساعت 6 از خواب بیدار میشوید ہے، تو شوید کی جگہ شوم آپ نے کرنا ہے، یعنی میں جاگ جاتا ہوں۔ شوید آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ جاگ جاتے ہو، آپ کتنے بجے جاگ جاتے ہو، ہم نے جواب دینا ہے کہ میں اتنے بجے جاگ جاتا ہوں، تو اس کے لیے شوم لگانا پڑے گا ہمیں۔ تو اب دوبارہ دیکھ لیں، صبح ساعت 6 از خواب بیدار میشوم، صبح
6 بجے میں نیند سے جاگ جاتا ہوں. تو پھر نمبر 2 پہ ہے آیا. آیا کے معنی ہیں کیا. شب ہا زود میخابید، کیا آپ رات کو جلد سو جاتے ہیں. تو اگر جو جلد سوتے ہیں وہ کہیں گے بالہ یعنی جی ہاں، اور جو جلدی نہیں سوتے ہیں تو وہ کہیں گے نہ خیر. نہ خیر کے معنی ہیں نہیں جناب. تو اب دوبارہ آپ جواب دیکھ لیں. نہ خیر شب ہا زود نمی خوابم، نہیں جناب رات کو میں جلدی نہیں سوتا ہوں. خابید ہے تو خوابم یہاں پہ آپ نے کرنا ہے آیا کو نکال کے. نہ خیر شب ہا زود نمی خوابم، میں رات کو جلد نہیں سوتا ہوں. تو اب سوال نمبر 3 ہے آیا در زمستون دست ها و صورتتان را با آب سرد می شویید. اب شویید شستن مصدر سے یعنی آپ دھوتے ہیں. تو آیا کیا در زمستون سردی کے موسم میں دست ها و صورتتان را آپ اپنے ہاتھوں اور چہرے کو با آب سرد می شویید ٹھنڈے پانی سے دھوتے ہیں. تو آپ چونکہ ٹھنڈے پانی سے نہیں دھوتے ہیں، عموماً گرم پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ یہاں جواب دیں گے آیا کو نکال کے لکھیں گے نہ خیر. نہ خیر میں آپ کو ایک بار لکھ کے بتا دیتا ہوں عزیز طلبہ، یہ آپ یہاں پہ غور کریں گے. نہ خیر اور اس کے معنی ہے نہیں جناب. اس کے معنی کیا ہیں؟ نہیں جناب. تو اب آپ دیکھ لیں نہ خیر در زمستون دست ہا و صورت تان ہے تو تان کی جگہ آپ نے لگانا ہے مان. صورت مان ہماری صورت. رابع آب گرم میشویم، نہیں جناب ہم اپنے ہاتھوں اور چہرے کو گرم پانی سے دھوتے ہیں. دوبارہ سن لے. نہ خیر در زمستون دست ہاو صورت مان را با آب گرم می شویم یا شویم دونوں لگائیں گے درست ہے. شویم ہو گیا ہم دھوتے ہیں، شویم ہو گیا میں دھوتا ہوں. تو دونوں حوالے سے درست ہوگا. اب ہے سوال نمبر آپ کا 4 جیسا آتی سبحانے و نہار می خورید. کتنے بجے آپ ناشتہ اور دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں. خورید آپ کھاتے ہیں. تو اس کے لیے جواب ہے صبح ساعت ہافت صبحانه و 12 نہار می خورم. اب خورید ہے تو وہاں پہ خورم کا استعمال کریں گے آپ یہاں پہ. تو دوبارہ دیکھ لیں. صبح ساعت ہافت صبحانه و 12 نہار می خورم، میں صبح 7 بجے ناشتہ اور 12 بجے دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں. پھر ہے کوشچن نمبر 5 شیر چه رنگ دارد. دودھ کا کیا رنگ ہوتا ہے یا دودھ کیا رنگ رکھتا ہے. تو اس کا جواب آپ لکھیں گے شیر رنگ سفید دارد. چونکہ دودھ کی بات ہو رہی ہے، کسی اسم کا ذکر ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کوئی ترمیم نہیں ہوگی. دارم یا دارید یا دارند یا داری وغیرہ کچھ نہیں لگایا جائے گا. دارد کا دارد ویسے کا ویسا لگایا جائے گا، کیونکہ تھرڈ پرسن کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ نو چینج، کہ وہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے. تو اب یہ یہاں پہ اسم ہے، تھرڈ پرسن نہیں ہے لیکن اسم ہے، تو یہاں پہ بھی وہی قاعدہ قانون کا اطلاق ہوگا. تو اب دوبارہ دیکھ لیں. شیر رنگ سفید، سفید کہتے ہیں وائٹ کلر کو، سفید رنگ کو سفید دارد. تو یہ مجھے لگتا ہے آپ کی کہانی میں یہ نہیں لفظ دیا گیا ہے، تو میں لکھ کے بتاتا ہوں کہ سفید آپ نے کیسے لکھنا ہے. سفید سین پہ یا معروف اور دال سفید.
تو اس طریقے سے آپ لکھیں گے اپنی نوٹ بکس پر۔ تو اب ہے کوشچن نمبر 6، سوال نمبر 6، شبی چند ساعت میخابید، کہ رات کو آپ کتنے بجے سوتے ہیں؟ رات کو آپ کتنے، اس کے دو معنی لیے جائیں گے۔ ایک سوال یہ رہے گا کہ شبی چند ساعت میخابید، کہ رات کو آپ کتنے بجے سوتے ہیں، سوال نمبر 1۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے، دوسرا معنی بھی ہے کہ شبی چند ساعت میخابید، کہ رات کو آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ ایک رات میں، شبی ہو گیا ایک رات، چند ساعت میخابید آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں۔ تو دونوں میں سے کوئی جواب بھی اگر دیں گے، آپ ایک ہی جواب دیں گے تو آپ کا جواب جو ہے درست مانا جائے گا۔ تو آپ لکھیں گے شبی ساعت 10 می خوابم، میں رات کو 10 بجے سو جاتا ہوں۔ اگر دوسرے کا جواب دیں گے، دوسرے سوال کا، اسی کا جو دوسرا مطلب نکلتا ہے اسی سوال کا، تو آپ کہیں گے شبی ساعت 8 ساعت می خوابم، شبی یعنی ایک رات کو 8 ساعت یا 6 ساعت می خوابم، میں 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے سوتا ہوں۔ تو اپنی سہولت کے حساب سے جیسے آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو سوال نمبر ہے 7 آپ کی سکرین پر۔ تو سوال نمبر 7، صبح 6 ساعتی بے دبیرستان می روید، صبح کتنے بجے آپ ہائر سیکنڈری اسکول جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ لکھیں گے صبح ساعت 8 بے دبیرستان می روم، صبح 7 بجے میں ہائر سیکنڈری اسکول جاتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہے سوال نمبر آپ کا ہے 8، آیا شما آشپز دارید یا خودتان آشپزی میکنید؟ آپ سے پوچھ رہا ہے آیا شما آشپز دارید، کیا آپ کے پاس کوک یا باورچی ہے، یا خودتان آشپزی میکنید، کہ یا آپ خود ہی اپنا کھانا تیار کرتے ہیں۔ تان ہو گیا تمہارا یا تیرا، خودتان اپنا خود، آشپزی کھانا تیار کرنا، کھانا بنانے کا کام کرنا، میکنید آپ کرتے ہیں، یعنی آپ کے پاس کوئی کھانا بنانے والا ہے یا خود ہی آپ اپنا کھانا تیار کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب آپ دیکھیں گے نخیر ما آشپز نداریم، نخیر ما آشپز نداریم، ما خودمان آشپزی میکنیم۔ کنید کی جگہ کنیم آپ لگائیں گے، تان کی جگہ ما لگائیں گے اور مان لگائیں گے، ما خودمان آشپزی میکنیم، ہم خود ہی اپنا کھانا تیار کرتے ہیں۔ اور سوال نمبر ہے، اب ہے آپ کا سوال نمبر 9، اور یہ ہے خانه شما چند تا اتاق دارد، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ اتاق کہتے ہیں کمرے کو۔ تو خانه شما چند تا اتاق دارد، آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ تو اس کے جوابات سب کے مختلف ہوں گے، بہرحال ایک ہی جواب پہ آپ اکتفا کریں کہ خانه من 4 تا اتاق دارم، یا خانه من 4 تا اتاق دارم، خانه من 4 تا اتاق دارم، میرے گھر میں 4 کمرے ہیں۔ تو سوال نمبر 10 آپ کی سکرین پر آخری، آیا شما زمستون را دوست دارید یا تابستون را، کیا آپ جاڑے یا سردی کے موسم کو پسند کرتے ہیں یا پھر گرمی کو؟ تو یہاں آپ لکھیں گے من تابستون را دوست می دارم، میں گرمی کے موسم کو پسند کرتا ہوں۔ اور جو طلبہ سردی کے موسم کو پسند کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے جواب دیں گے کہ من
زمستون را دوست می‌دارم کہ میں سردی کے موسم کو پسند کرتا ہوں۔ تو آگے ہیں عزیز بچوں آپ کے جملہ ہائی زیر را سوال نمبر 2 ہے جملہ ہائی زیر را درست بھی نویسید۔ اب نویسید پہلے دیکھ لیں پھر آپ کو میں معنی بتاتا ہوں۔ نویسید جو ہے یہ نکالا گیا ہے مصدر نوشتن سے۔ نوشتن کے معنی ہیں لکھنا، اور یہیں سے حاصل مصدر ہے نویس۔ نویس لکھنے کا جو کام کرتا ہے، نویسندہ لکھنے والا، یہ اسی سے حاصل مصدر ہے۔ اور یہ اس کا نوشتن کا مضارع ہے نویسد، اور نویسد کے معنی ہے لکھتا ہے یا لکھے گا۔ نویسد کی دال کو ہم حذف کر دیں گے چونکہ یہ ایک قاعدہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ اب یہاں پہ پورا تفصیلاً نہیں بتا سکوں گا میں آپ کو، بہرحال آپ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی ضمیر کا استعمال کرنا ہوتا ہے تو اس کی دال کو پہلے گرانا پڑتا ہے، تو دال کو حذف کر دیں گے تو نویست تھا تو نویست کا نویس بچ جائے گا، تو نویس کے ساتھ ہم شمع کی علامت ضمیر یہ دال جس کے معنی آپ ہیں یہ لگائیں گے تو معنی ہوں گے بھی نویسید، آپ لکھیے۔ جملہ ہائی زیر را نیچے دیے گئے جملوں کو درست بھی نویسید، درست کر کے لکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے یہ جملے غلط ہوں گے جن کو ہم نے درست کر کے لکھنا ہے۔ تو آپ یہ غور سے دیکھیں گے، میں تھوڑا بڑا کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ نمبر 1 او خودشان به من گفت۔ او خودشان، اب یہاں پہ او لگا ہے تو شان یہاں پہ استعمال نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کو آپ نے کاٹ کے درست کرنا ہے، اس کی جگہ لگانا ہے او خودمان به من گفت۔ او خودمان به من گفت، اس نے خود ہی مجھ سے کہا یا مجھے کہا۔ تو نمبر 2 یکی از خواهران من شوہر دارند لکھا ہوا ہے لیکن یہ غلط ہے۔ یکی، غور کرنا ہے یکی پہ کہ یکی از خواہران من، خواہر بہن، خواہران من میری بہنیں، یکی از خواہران من میری بہنوں میں سے ایک بہن، شوہر دارند وہ شادی شدہ ہے، تو اس کی جگہ ہم لگائیں گے دارد، یعنی وہ شادی شدہ ہے۔ دارد، صرف دارد لگائیں گے، دارد میں نے لکھ دیا ہے آپ کی سہولت کے لیے۔ تو یکی از خواہران من شوہر دارد، میری ایک بہن شادی شدہ ہے۔ تو مہتاب مارا گرم میکند، چاندنی ہمیں گرم کرتی ہے۔ چاندنی چونکہ گرم نہیں ہوتی ہے اس لیے ہم نے نہیں کا استعمال کرنا ہے، تو می کے ساتھ نہ کا استعمال کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنا ہے می کی جگہ مہتاب مارا گرم نمی کند، نمی کند جوڑ کے نون کے ساتھ میم کے ساتھ نون کو جوڑنا ہے تو نمی بن جائے گا، نمی کند۔ چاندنی ہمیں گرم نہیں کرتی ہے یا ہمیں گرمی نہیں دیتی ہے، جیسے آپ کو آسان لگے۔ نمبر 4 ہوا خیلی سرد بود و بعد می بارید۔ اب بارید یہاں پہ غلطی ہے تو یہ آپ درست کریں گے۔ ہوا خیلی سرد بود یعنی موسم کافی ٹھنڈا تھا، ہوا کافی ٹھنڈی تھی، و بعد می بارید اور ہوا برس رہی تھی، یہ غلط ہے۔ یہاں پہ ہوا کے چلنے کو کہتے ہیں وزیدن، واو زے یا معروف اور دال اور نون، وزیدن کے معنی ہوتے ہیں ہوا کا چلنا، اور اس کا صیغہ ماضی مطلق ہم استعمال کریں گے یہاں پہ بعد می وزید۔ ہوا خیلی سرد بود و بعد می وزید، اور ہوا کافی ٹھنڈی تھی، موسم کافی ٹھنڈا تھا اور ہوا چل رہی تھی، اور ہوا چلتی تھی۔ اب ہے 5 نمبر پہ دیشب ہوا صاف بود و ستارگان را نمی دیدیم۔ تو انشاءاللہ آپ خود اس کی کریکشن کریں گے، میں آپ کو معنی بتاتا ہوں کہ دیشب آپ خود اپنے ذہن پہ غور ڈالیں گے۔ دیشب گزرے ہوئے کل، گزری ہوئی رات، ہوا صاف بود موسم صاف تھا،
و ستارگان را نمی دیدیم اور ہم ستارے نہیں دیکھتے تھے۔ اب چونکہ موسم صاف ہوگا تو ستارے نظر آئیں گے، لہٰذا نمی نہیں لگانا ہے، یہاں پہ می لگانا ہے، آپ نے نون کو نکال دینا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے دیشب ہوا صاف بود و ستارگان را می دیدیم اور ہم ستارے دیکھتے تھے۔ گزری ہوئی رات موسم صاف تھا اور ہم ستارے دیکھ رہے تھے یا دیکھتے تھے۔ نمبر 6 درست ساعت 12 شام خوردم، شام درست ساعت 12 بجے شام خوردم، میں نے شام کا کھانا کھایا، تو یہ غلط ہے، یہ ہم کریں گے درست ساعت 12 نہار خوردم۔ شام کی جگہ ہم کیا لکھیں گے؟ نہار خوردم، دوپہر کا کھانا میں نے کھایا۔ نمبر 7 شما کتاب خودتان را به خانه بردند، تو شما کی علامت ضمیر یہاں پہ آپ دیکھ لیں، شما کی علامت ضمیر ہے یہ دال، تو لاسٹ پہ یہاں لکھایا گیا ہے نون دال، جبکہ یہ ایشن یا وہ جمع کا جو صیغہ ہے جمع غائب کا، اس کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے نون دال۔ تو شما کی علامت ضمیر ہے یہ دال۔ اگر آپ نے وہ جدول جو میں نے آپ کو بنا کے دیا تھا، ایک سلائیڈ چھوٹی سی جس پر ضمیر اور علامات ضمیر آپ کو سمجھائے گئے تھے، اس پر اب اگر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ شما کی علامت ضمیر یہ دال ہے، تو لہٰذا یہاں پہ بردید آئے گا نہ کہ بردند۔ تو آپ دوبارہ دیکھ لیں، شما کتاب خودتان را بخونه بردید، آپ نے خود اپنی کتاب اپنے گھر لے کر گئے۔ تو سمجھ آئی بچوں آپ کو اس کی؟ امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور نمبر 8 ہوائی کشمیر در زمستون خیلی گرم است، ہوائی کشمیر کشمیر کا موسم در زمستون سردی کے موسم میں خیلی گرم است کافی گرم ہوتا ہے، تو سردیوں میں کہاں گرم ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے یہاں لکھنا ہے سرد۔ یہاں کیا لکھنا ہے؟ ہوائی کشمیر در زمستون خیلی سرد است۔ اسی طریقے سے ہے نمبر 9 تابستون ہا در کشمیر برف میبارد، تابستون ہا یعنی گرمیوں کے موسم میں کشمیر میں برف میبارد، برف برستی ہے۔ بارد جو ہے یہ باریدن مصدر سے نکلا ہے، بارد برسنا، یا برستا ہے یا برسے گا، تو یہاں برف برستی نہیں ہے، یہاں ہم لکھیں گے سردیوں کے موسم میں نہیں برستی ہے بلکہ گرمیوں کے، معذرت چاہوں گا، گرمیوں کی تابستون کہتے ہیں گرمی کو، گرمی کے موسم میں برف نہیں برستی ہے بلکہ جاڑے کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں برف برستی ہے۔ تو ہم یہاں پہ یہ کریں گے کہ زمستون ہا در کشمیر برف میبارد، سردیوں کے موسم میں کشمیر میں برف برستی ہے۔ نمبر 10 من شام در دبیرستان میخورم، میں رات کا کھانا ہائر سیکنڈری اسکول میں کھاتا ہوں، تو یہ غلط ہے، یہاں پہ غلطی ہے یہ کہ من شام در خونه، دبیرستان کی جگہ لکھیں گے آپ من شام در خونه میخورم، میں شام کا کھانا گھر کھاتا ہوں، تو خونے میں نے آپ کے لیے اسکرین پر لکھ دیا ہے، اس طریقے سے آپ لکھیں گے۔ تلفظ خانے ہے، تلفظ خونے کرنا ہے پیش کے ساتھ۔ تو اب ہے ہمارا سوال نمبر 3 واجہ ہائی زیر را بے جملے ہائی سادہ بیکار برید۔ اب واجہ ہائی زیر نیچے دیے گئے الفاظ کو بے جملہ ہائی سادہ بالکل سادہ مختصر چھوٹے سے جملوں میں بیکار برید استعمال میں لائیے، بیکار برید یعنی کام میں لائیے، ان کا استعمال کیجئے۔ تو یہ ہے یوز ایچ آف دی فالوئنگ ورڈز ان سمپل سینٹنسز، تو آپ یہ دیکھ لیں، میں تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں اس کو۔ ہر یک، اس کا استعمال کرنا ہے آپ نے فارسی زبان میں کہ ہر یک کو کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ تو
اس کا مختصر سا چھوٹا سا جملہ ہم بنائیں گے. ہر یک از ماہ گوش دارد یا گوش می دارد. ہر یک از ماہ گوش دارد کر لیں، درست رہے گا. ہم میں سے ہر ایک کان رکھتا ہے. گوش کہتے ہیں کان کو. نمبر 2 پہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کے لیے انڈر لائن کر رہا ہوں. ہمیں کا مطلب ہوتا ہے تمام، سب. تو اس سے ایک جملہ بنانا ہے فارسی میں مختصراً. آپ خود بھی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن چلو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں. آپ صرف لکھنے کی کوشش کریں. ہمیں در کلاس ہستند، سبھی کلاس میں موجود ہیں. اس کے بعد ہے شستم. شستن سے نکلا ہے. شستن کے معنی ہے دھونا. شستم یعنی میں دھوتا ہوں. تو اس کا استعمال کرنا ہے فارسی جملے میں. من لباس ہا شستم، میں نے کپڑے دھوئے. میں نے کپڑے دھوئے. من لباس ہا شستم. دوبارہ سن لیں. اب اس کے بعد ہے بیدار شدم. بیدار شدم کے معنی ہیں جاگ جانا. میں جاگ گیا. میں جاگ گیا. تو اس کا استعمال کرنا ہے صبح ساعت 6 از خواب بیدار شدم. میں صبح 6 بجے نیند سے جاگ گیا. تو آشپز خونہ یعنی رسوئی. آشپز خونہ کیا ہو گیا؟ رسوئی یا کچن جسے کہتے ہیں، رسوئی گھر. تو اس سے ایک جملہ بنایا جا رہا ہے. آپ غور سے سنیں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے. ما یک آشپز خونہ داریم. ہمارے پاس ایک رسوئی گھر ہے. ہمارے پاس ایک رسوئی گھر ہے. اب نیچے ہے نوکر سے جملہ بنانا ہے. نوکر سے جملہ آپ بنائیں گے تو یہ آپ کی سکرین پر میں نے مختصر سا انڈر لائن کیا ہے. نوکر سے جملہ بنانا ہے آپ نے. ما نوکر نہ داریم. ہمارے پاس کوئی غلام، کوئی نوکر نہیں ہے. سبحانے سے اب دیکھیے آپ کہ من امروز یہ ہے من امروز صبحانه نخوردم. من امروز صبحانه نخوردم. میں نے آج صبح کا کھانا یا ناشتہ نہیں کھایا، نہیں کیا. شام. تو شام سے آپ جملہ بنائیں گے. یہ میں انڈر لائن کر رہا ہوں. شام. دیروز من شام نخوردم. دیروز من شام نخوردم. گزشتہ دن یہاں پہ آپ میرے خیال سے دیروز کی جگہ دی شب کر لیں. دی شب من شام نخوردم. گزری ہوئی رات، کل رات، گزشتہ رات میں نے شام کا کھانا نہیں کھایا. می خوابم سے اب جملہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ آپ بنائیں گے شبی ساعت 10 می خوابم. میں رات 10 بجے سوتا ہوں. صبح سے جملہ بنانا ہے. تو صبح چه کار میکنید. صبح چه کار میکنید. صبح آپ کیا کام کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا اور آپ نے ساتھ میں نوٹ بھی کیا ہوگا. یہ کوشچن نمبر 4، سوال نمبر 4 آپ کے لیے ہوم اسائنمنٹ کے لیے میں آپ کو دے رہا ہوں. یہ آپ سبھی کریں گے. اپنے متعلق 5 جملے آپ نے لکھنے ہیں. کوشچن نمبر کیا ہے؟ سوال نمبر دربارہ یہ خود تان اپنے متعلق 5 تا جملے، 5 عدد جملے سادہ، بالکل آسان، بے فارسی بھی نویسید، فارسی زبان میں آپ لکھیے. تو یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہے. 5 جملے آپ اپنی کاپیوں پر اپنے متعلق سادہ بنائیں گے. مثال کے طور پر ایک میں آپ کو کر کے دے رہا ہوں. جیسے اس میں من افسانہ است. میرا نام افسانہ ہے. یا اس میں من رشید است. ایک جملہ بن گیا. اس میں پدر من رشید است، حمید است. یا اس میں مادر من. تو اس طریقے سے آپ نے 5 جملے بنانے ہیں. یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے. اور اس کے ساتھ آپ روزانہ معمول کے ساتھ
ایک پیج دل جمعی کے ساتھ دل لگا کے خوش خط لکھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ جب آئندہ آپ کے اسکول لگیں گے تو ہم اس وقت ان کو آپ کی ان ہوم اسائنمنٹ کو چیک کریں گے انشاءاللہ بشرطِ زندگی۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔